بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج تو یہ تقریر ہو گئی ہے، آپ کسی وقت بھی کسی قیام گاہ میں جب لوگ کھانا شروع کر دیں اور آپ سوال کریں اور ہاتھ اٹھوا لیں کتنے لوگوں نے شعور احساس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فی الواقع کتنی معمولی سی بات پر بھی ہمارا عمل جو ہے وہ کتنا ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ ابتر ہے، اس کا پھر کوئی انجام نہیں ہے، وہ اپنی اصل اور جڑ سے کٹا ہوا ہے. اور اس کی اگر آپ صرف یہ عادت ڈال لیں کہ ہر کام آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، بلکہ ضرورت ہوگی تو زور سے کہیں گے، اور اپنے رب کا نام زور سے لینے میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے تو اکثر یہ بھی پایا ہے کہ بہت سے لوگ زور سے بسم اللہ یا استغفر اللہ یا انشاءاللہ یا الحمدللہ کہتے ہوئے کچھ شرماتے ہیں، کچھ جھجکتے ہیں، حالانکہ جو رب ہے، جو مالک ہے، جس کی دی ہوئی ہر چیز ہے، جس سے محبت ہے، اس کا نام تو آدمی پکار پکار کے کہے گا اور اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرے گا. آپ خود کہیں گے دوسروں کو یاد آ جائے گا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ جس کی رحمت ہر چیز کے اندر شامل ہے، جس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، یہی ایک چیز اگر صبح سے شام تک زندگی کے اوپر طاری ہو جائے، ذہن کے اندر رچ بس جائے، تو یہی اللہ کی یاد کو پوری زندگی میں قائم کرنے کے لیے، پوری زندگی میں جاری کرنے کے لیے بالکل کافی ہے. اللہ کی جہاں رحمت کا آپ ذکر کریں گے وہاں لازماً اس کی خشیت، اس کا خوف جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا. کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کا تعلق نہ اپنے عذاب سے جوڑا، نہ اپنے انتقام سے جوڑا، نہ اپنی سزا سے جوڑا، بلکہ اپنی خشیت کا تعلق اپنی رحمت سے جوڑا. من خشی الرحمن بالغیب، جس نے کہ رحمان سے جو ڈرا بغیر دیکھے. گویا یہ خشیت بھی اس قسم کی ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ اس کی محبت کہیں مجھ سے چھن نہ جائے، اس کی جو نعمتیں میرے ساتھ ہیں، اس کی جو نگہداشت ہے، جس سے وہ میری پرواہ کرتا ہے، وہ مجھ سے چھن نہ جائے اور کہیں میں اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی اس کے غضب کا مستحق نہ ٹھہروں. تو من خشی الرحمن بالغیب جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، جہاں ایک طرف شکر کے جذبات ہوتے ہیں وہاں دوسری طرف خشیت بھی دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ الحمدللہ کا صرف دو الفاظ ہیں. اللہ کا شکر، جتنی بھی ساتھ دعائیں ہیں اور جتنے بھی اذکار ہیں سب کے سب اسی الحمد سے شروع ہوتے ہیں. قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے. فرمایا گیا ہے کہ اولا اور آخرہ، اول اور آخر اسی کی حمد، اسی کا شکر ہے. آخرت میں بھی جب سب کچھ ہو جائے گا تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمدی جو ہے وہ زبانوں کے اوپر جاری و ساری ہوگی. تو جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے اس چیز کو آپ اللہ کی حمد اور شکر سے، کچھ بھی آپ کو یاد نہ ہو، لمبی چوڑی دعائیں آپ یاد نہ کر سکیں، اذکار یاد نہ کر سکیں، گوشے میں بیٹھ کر آپ مراقبے نہ کر سکیں، تسبیحیں نہ گن سکیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے کاشت کرتے، ملازمت کرتے، بس پہ سوار ہوتے، سائیکل پر اٹھتے، سائیکل سے اترتے، کپڑے پہنتے، کپڑے اتارتے، صرف ایک لفظ الحمدللہ اگر آپ سیکھ جائیں، اس کا اہتمام کریں، تو بھی یہ ذکر جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جاری و ساری ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ انشاءاللہ ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کسی کام کے لیے بھی مت کہو کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں الا ان یشاء اللہ. اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کی ہدایت موجود ہے. دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین اور دراصل توحید کی جان ہے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. بندگی کے ظواہر بہت سارے ہیں. اس بندگی کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات کا سرچشمہ، اختیارات کا مالک وہی ہے. جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے. جو اس کے پاس ہے وہی دراصل حاصل ہوتا ہے. جس نے اس کو پا لیا دراصل اس نے عبادت کی روح کو پا لیا.